بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلو مثال الذین ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالا مال ہم اپنے فی میں سبیلی راستے اللہ اللہ کے کا جیسا کہ مثلی مثال حبتن ایک دانے کی امبتت اس نے اگائیں سبع سات سنابلا بالیاں فی میں کلی ہر سنبلتن بالی میں میتو سو حبہ دانے واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھاتا ہے لیے لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی واسع خوب وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ جیسا کہ مثال ایک دانے کی جس نے اگائیں 7 بالیاں جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے جس میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور ابھی کچھ آیات آنے والی آیات ہیں ان میں مسلسل انفاق ہے اور سود اور اس طرح کے جو معیشت سے جن کا تعلق ہوتا ہے مالی معاملات وغیرہ کے بارے میں اللہ رب العزت کچھ اصول و ضوابط بیان فرمائیں گے کہ اگر ان پہ آج کی دنیا عمل پیرا ہو جائے تو دنیا کے بہت سارے جو معاشی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کا طریقہ کار میں مالی اعتبار سے بہت سارے اصول و ضوابط ایسے ہیں کہ ان پہ عمل کرنے سے اسلامی نظام کے مطابق اگر معاملات کیے جائیں تو بہت سارے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کا ایک معنی تو اسپیشل اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد جو ہے وہ خاص طور پہ مساجد مدارس ان کی تعمیر، ان کی تعمیر و اور پھر دینی کتب وغیرہ، قرآن کریم، اسلامی تعلیم کی ترویج و اشاعت، اساتذہ کی جو تنخواہیں اور اس طرح کے کام یا بچوں کی پڑھائی کسی بھی دینی اور یہ بلکہ دنیاوی بھی تعلیم یعنی کوئی کو ہنر دینا، تعلیم سکھانا، علم سکھانا۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ کہ جو اسپیشل ایک ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کسی کو یہ دیتے ہیں صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، اگر کسی ہم اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں یا اپنے عزیزوں پہ تو وہ جب خوش ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ ریوارڈ وہیں پہ مل جاتا ہے، ہمیں کچھ خوشی مل جاتی ہے ان کو دیکھ کے، یا کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں تو وہ جب دعائیں دیتا ہے یا پھر وہ ہمارا احسان مند ہوتا ہے، آئندہ ہمارا خیال رکھتا ہے، کچھ ہم نہ بھی چاہیں تو خود بخود کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کے دل میں ایک قدر آ جاتی ہے اور سارا کچھ تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا بینیفٹ ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے اللہ کے راستے میں، جیسے آپ نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہوگا چندہ باکس پڑا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسجد کے لیے آپ اس میں ڈال دیں، صدقہ کر دیں اور یا تعمیر کے کام میں، اور وہاں کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، ہم اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں فوری طور پہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ اسپیشل فی سبیل اللہ ہوتا ہے، خاص اللہ کے راستے میں جس میں کوئی غرض، کوئی مقصد، کوئی چیز شامل نہیں ہوتی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں، یعنی ایسا کام جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ہو۔ پھر جہاد بھی اس میں آ جاتا ہے کیونکہ جہاد کا مطلب مقصد بھی کیا ہے؟ کلمت اللہ کی بلندی، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو سربلندی، اسلام کو سربلندی عطا کروانا اور اس کو سرخرو کروانا، اللہ کے دین کو رائج کرنا، یہ ساری چیزیں تو جہاد کے لیے بھی خرچ کرنا اس کے اندر آ جاتا
ہے. لیکن یہاں پر اس آیت انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور انسانوں کی ضروریات پوری کرنا اس کی بھی کوئی جو ہے نا حد کم نہیں ہے کہ کسی انسان کی کوئی اگر دنیا میں ایک حاجت پوری کرے گا، ایک ضرورت پوری کرے گا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے گا، اس کی کام آئے گا، تو وہ شخص وہ اللہ رب العزت 70 حاجتیں اس کی قیامت والی دن پوری کریں گے، اور دنیا میں بھی ہو سکتی ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے. تو یہ نہیں، اور پھر کسی انسان کی جو ہے تڑپتے دل کی جب ہم کسی کو خوشی دیتے ہیں یا اس کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں ہماری وجہ سے اللہ پاک، تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے، جتنی دوائیں دیتا ہے، جتنی اس کی پریشانی حل ہوتی ہے، تو خود بخود ہمارے مسائل بھی حل ہوتے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، سختی جو ہے بلائی جو ہے وہ صدقہ ٹالتا ہے، اور یہ سارا کچھ. اب اللہ رب العزت یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے میری پیاری ان بہنوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو بہت پسند کرتی ہیں. مال سے محبت کس سے نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت آزماتے ہی اسی جگہ سے ہیں جہاں انسان کو مشکل ہو. ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ مال کیوں ہوتا ہے؟ ہماری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اس سے ہمیں کچھ دنیاوی زندگی کے اندر فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں اس سے. لیکن میری پیاری بہنوں، کچھ مال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کچھ ایسے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود جب انسان کے اندر بخیلی یا کنجوسی آ جاتی ہے تو وہ اتنا خود غرض ہو جاتا ہے انسان کہ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں کہ ایک انسان جس کے پاس پیسے ہیں بہت سارے، لیکن وہ ان کو خرچ نہیں کرتا، وہ اس کو رکھے ہوئے سالوں سے پڑے ہوئے، تو ان میں اور کاغذ میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی نے ایک طرف 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف اس کی کاپیاں پڑی ہوئی ہیں، پیج پڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہ اس کو خرچ نہیں کر رہا، اس کو یوز نہیں کر رہا، تو کیا فائدہ اس کو؟ بات کا کیا پتا، کوئی کل کا لمحہ کل کسی نے دیکھی ہے؟ کل آئی ہے کبھی کہ پتہ نہیں کل ہوں گے ہم نہیں ہوں گے؟ تو جو مال ہے اس کو ضرور خرچ کر لینے چاہیے. اگر اللہ توفیق دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن نہیں بھی ہے نا تو کم از کم اپنی ذات پہ ہی لگا دیں، اپنے بچوں پہ لگا لیں، کسی طرح سے خرچ کر لیں، لیکن پیسے خرچ کریں. پیسے خرچ کرنے سے آتے ہیں. کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے نا اس کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، معاشی طور پہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، خرچ کرے اپنے اوپر، گھر والوں کے اوپر، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں ضرورت مندوں کو تھوڑا تھوڑا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ مثلا اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وہ دے رہے ہیں یا کچھ بھی، تو ہم کیا دیں گے؟ ہمارے پاس اگر 5,000 10,000 روپے، اس میں سے ہم کوئی 100 روپے دے دیں گے نا، کسی غریب کو 50 دے دیں گے. اس سے کیا فرق پڑے گا ہمارے اس بجٹ پہ؟ اگر ہمارے پاس 5,000 روپے اس میں سے ہم نے 100 دے دیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. 50 دے دیا، 200-300 دے دیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا کیا ہو جائے گا؟ وہ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 100 روپیہ. ایون کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں روزانہ کا 1 روپیہ خرچ کروں گا، ٹھیک ہے، تو ہم اگر 1 روپیہ یا 10 روپے بھی خرچ کرتے ہیں، جو آج کل بچے بھی نہیں لیتے، وہ بھی اگر ہم ایک باکس میں ڈالتے رہیں اور آخر میں وہ دیکھیں گے تو ہم کتنے زیادہ 1000 روپیہ بن جائے گا، اور کسی انسان کی ضرورت اس سے آرام سے پوری ہو سکتی ہے. تو بہرحال انفاق فی سبیل اللہ کی بہت ساری طریقے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح کس کس طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں. بہرحال خرچ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا سارا دیں گے؟ دیکھیں کہ ایک دانہ، ایک چھوٹا سا دانہ، آپ اگر گندم کا دانہ لے لیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے اکثر نے نہیں بھی دیکھا ہوگا، تو نہیں دیکھا ہوا تو ابھی آپ سرچ کر کے نیٹ پہ دیکھ لیں. گندم کا جو دانہ ہے، وہ دانہ اگر ایک چھوٹا سا دانہ اگر زمین کے اندر بویا جائے طریقے کے ساتھ، یاد رکھیے اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین بھی زرخیز ہو، پانی دیا جائے، پراپر طریقے سے سارے کام کیے جائیں، تو اس کو بویا جائے، تو کیا ہوتا ہے اس سے ایک بالی، وہ کشمیری زبان میں اس کو ٹانڈا کہتے ہیں یا اس طرح کچھ ہے، وہ ایک ہوتا ہے خوشا سا، وہ جیسے بیل سی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ اوپر چڑھتی ہے، اور اس کے اندر دیکھیں آپ نے کشمیر میں تو اکثر یہ گندم آپ نے دیکھی ہوگی یا مکئی دیکھی ہوگی، وہ ایک بیل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ایک دانے سے وہ نکلی، لیکن اس کے آگے بالیاں ہوتی ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 7 بالیاں، لیکن کبھی اس کی 4 ہوتی ہیں، کبھی 3 ہوتی ہیں، کبھی 7 بھی ہو سکتی ہیں، کبھی 6، تو مختلف اس کے آگے سے مزید، یہ گندم کی تو کافی زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ بالیاں اس کی بنی ہوتی ہیں. پھر اس ہر بالی کے اندر دانے ہوتے ہیں. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کہ اتنے سارے بالے، اللہ پاک فرما رہے کہ 100 دانے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک اوسطن بتا رہے کہ 100 دانے ایک بالی میں ہوں. تو یہ دیکھیں کہ ایک دانے سے ایک بیل آئی، اور اس بیل کے اندر کتنے؟ 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کہ ایک دانے سے 700 دانے بن گئے.
تو اسی طرح سے میری پیاری بہنوں، اگر ہم اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ محبت سے، بغیر دکھاوے کے، بغیر کسی اپنی ذاتی غرض کے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کو 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ ایک صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھاتے ہیں۔ یہ تو بڑا ازمودہ والا ہے کہ کبھی کبھی 1 روپیہ دو تو اچانک جو ہے نا 1 روپے سے مراد ہی نہیں، مثلا 100 دو تو 1000 روپے اللہ پاک دے دیتے ہیں، بہت زیادہ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک قرآن کریم کے اندر میں کیا فرما رہے ہیں کہ 10 گنا نہیں، اگر تم 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، محبت سے، پیار سے، بغیر کسی دکھاوے کے اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ 7 گنا نہیں، 700 گنا تک اس کا بڑھا کے اجر دے دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا بھی دیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک دیکھیں گے، علیم آگے آگے نا، علیم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس انسان نے کتنے میں سے نکالا ہے۔ اگر کوئی کروڑ روپے میں سے 100 روپیہ دے دے گا تو پھر بھی اللہ پاک اس کے اجر ضائع نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اس کو 100 روپیہ ہوگا۔ لیکن کوئی کسی کے پاس ہے ہی 100 روپیہ، یا 200 روپے میں سے 100 دے دیتا ہے، یہ 100 ہی ہے وہ پورا دے دیتا ہے، تو یہ اللہ کو بڑا پسند آ جائے گا۔ پھر اس اخلاص کی وجہ سے، یا جس مشکل وقت میں وہ تھا، اس کو خود ضرورت تھی، اس نے کسی دوسری کی ضرورت پوری کر دی، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کو 700 گنا تک، واللہ یضاعف، جس کو چاہیں گے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا دینا، اللہ کی اپنی شان، تو آپ اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دیا کریں، رب کائنات اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک یہاں بہت خوبصورتی سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہو، یاد رکھیے یہ خرچ کرنا ہر طرح کے صدقے کو بھی شامل ہے۔ اسپیشل دینی کاموں میں، مساجد مدارس میں، تعلیمی کتابوں میں، قرآن کریم میں، تفاسیر میں، اس طرح کی چیزوں میں کریں گے تو اولا، لیکن اگر کسی غریب ضرورت مند کو دے دو گے تو تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، پھر بھی اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوگی۔ تو یہ کہ اس کی مثال کے 700 گنا تک اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے جہاد کے لیے تو اس کو بھی 700 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بہت وسیع شان والا ہے۔ اس کو تو ہمیں بس بہانے چاہیے ہماری بخشش کے، اس نے تو ہمیں دینا ہے۔ صرف اللہ چاہتا ہے کچھ ہم خود کر کے بھی کریں نا، خود اپنی کوشش سے کچھ حاصل کریں تو اس کا واقعی مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھے بٹھائے ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہمیں اتنی سکون اور خوشی نہیں ملتی جتنی ہمیں محنت سے، اپنی کوشش سے اگر ہم کماتے ہیں تو اس کا جو مزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم خود کمائیں، اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، خرچ کرنے کی عادت ہمیں اپنانی ہوگی، اس سے نہ صرف خود راحت سکون، دوسروں کو بھی سکون، دوسروں کی خوشیاں، آرام، دوسروں کی طرف سے دعائیں ملنے سے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔